اور اسی طرح بارہا کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اور اس کائنات میں ہر شے کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ وہ کیا ذات ہو سکتی ہے جو کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں اور یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اظہار فرماتا ہے اپنی ذات کے متعلق، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات کیا ہو سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ذات جو ہے اعلیٰ انتہائی ہمہ حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے وہ ذات، اس کے علاوہ کوئی اور وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا جو ذکر فرمایا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ اس کو الحمدللہ سے بسم اللہ سے پڑھ کر ناس تک پڑھ لیں پورا قرآن کریم کو، اور دیکھیں غور فکر کے ساتھ دیکھیں کہ وہ وجود کیا ہے، تو آپ کو یہی وجود ملے گا کہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی اعلیٰ انتہائی ہمہ حق ہے وہ وجود۔ اور پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ہم اس ذات کا یعنی اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر کے اس کی یہ باتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تو ان نمازوں اور عبادتوں کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے، عبادت بھی بہت کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے، فہم نہیں ہے اس کے کہ اللہ ہے کیا، تو صرف اللہ کا نام اس کے دماغ میں ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازیں پڑھنا اور عبادت کا کوئی اور رنگ ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے، وہ اللہ کا اس کو فہم مل گیا، اللہ نے دیا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا علم، لیکن دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا علم جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا علم بتا، تو ان کو وہ دیتا ہے، ایسے نہیں وہ علم اپنا دے دیا کرتا۔ تو جب علم کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کی نمازوں کا، اس کی عبادتوں کے رنگ ہی کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے اپریل میں 1 2 3 خطبات دیے تھے، اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہمارے جو آقا ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت میں کمال کی بشارت دی تھی کہ تیرے فرقوں کے لوگوں کو میں اپنی ذات کے علم کا کمال دوں گا، جیسا کہ وہ اس طرح پیش ہوئی ہے کہ تجلیات الہیہ کا یہ اقتباس ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ حضور صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ تو یہ جو وعدہ ہے علم و معرفت میں کمال کا، ہم احمدی بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی جو بانی جماعت ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں تیری جماعت میں تیرے لوگوں کو یہ اپنی ذات کے علم کا کمال دوں گا۔ لیکن بہرحال ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم سچے دل سے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر اس کی ذات کا جو علم حاصل کرنے کے لیے اس سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور جو اس کی پیش گوئی ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم احمدیوں میں یہ پورا فرمائے گا۔ میں نے اسی علم و معرفت میں کمال کی حقیقت کے حوالہ سے اپریل میں 2 3 خطبات دیے تھے، غالباً 8 اپریل اور 15 اپریل میں اندازہ ہے میرا۔ تو میں نے لوگوں کو بتائی تھی کہ علم و معرفت میں کمال کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اللہ کا انتہائی فضل اس عاجز کے نصیب میں نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنی علم و معرفت کا کمال جو ہے اس عاجز کو بخش دیا۔ اور آپ لوگوں کو پہلے ہی میں نے بارہا بتایا کہ کسی شے
کا ابتدائی علم جو ہے وہ بھی اس کی تعریف ہوا کرتا ہے، اور کسی شے کا انتہائی علم جو ہے یا آخری علم جو ہے وہ بھی اس کی تعریف ہوا کرتا ہے۔ ارسطو کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس زمانے میں 2500 سال پہلے اس نے یہ بتا دیا تھا، اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ کسی شے کی تعریف ہی اس کا ابتدائی علم ہوتا ہے، اور اس کی تعریف ہی اس کا آخری انتہائی علم ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تعریف ہے جو اللہ نے اس عاجز کو بخش دی، اور یہی علم و معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے اس میں بھی ایک کمال، یہی تعریف جو ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہی اس کی علم و معرفت میں ڈیوائن نالج میں کمال ہے جو اس عاجز کو الحمدللہ بخشا گیا ہے۔ تو میں اپنے بعض کو مخالفین جو بڑی بد زبانی کرتے ہیں میرے متعلق، اور میں تو ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذکی غلام تو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا کوئی بھی لڑکا جسمانی لڑکا نہیں ہو سکتا، یہ اس میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی، لیکن بشیر الدین محمود نے دعویٰ کر لیا تو آپ تو اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ الہامی پیشگی مسلم موت کو ایک طرف رکھ کر ادھر توجہ کریں کہ دیکھو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صاحب کو یہ پیشگوئی دی تھی، وعدہ دیا تھا علم و معرفت میں کمال کا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار تجھے میں علم و معرفت جو ہے میرا اس میں کمال تجھے دے رہا ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے 1984 میں جب میں لاہور سے آ گیا تھا ربا میں اپنے گھر میں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے میں نے التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ کہ جب یہ جو خبریں تو بتا رہا ہے مجھے، جب میں اس کا اعلان کروں گا تو یہ تو ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے، مجھے جماعت سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے۔ یہ میرے اندر ایک سوال تھا، تو اللہ نے مجھے اس کا سوال اس طرح جواب دیا تھا کہ میری توجہ پھر اللہ نے اس پیشگوئی کی طرف پھرائی۔ تجلیات الہیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھو تو اس کے فرقہ کا بندہ ہے، میں نے تو بنا دیا، میں نے تو مور لگا دی کہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے فرقے کا آدمی ہے، تو تجھے کون نکالے گا؟ کہاں سے نکالے گا؟ کس فرقے میں سے تجھے نکالے گا؟ تجھے تو میں نے ایک ایسا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ تو اس کا پیروکار ہے، تو اس کے فرقے کا اس کا پیروکار ہے، اس کو ماننے والا ہے، تو تجھے کہاں سے کون نکالے گا؟ یہ 1984 کی بات ہے، تو یہ شروع کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجھے پھر اطمینان قلب دیا اور دلیری دی بھی، کیا ان لوگوں نے مجھے کیا نکالنا ہے، نکال کے کیا کریں گے، میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سامعین کرام، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں الہامی پیشگوئی مسلم موت سائٹ پر رکھ کر میرے ساتھ اسی سے بات کر لیں، اسی پیشگوئی کے حوالے سے کر لیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت میں کمال اس عاجز کو بخشا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو میری ذات کو کوئی علم لے ہی نہیں سکتا، میں خود دیتا ہوں، تو کوئی انسان میرا علم پاتا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا میں دعویٰ کرنے والا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ علم و معرفت جو اس کی ہے اس کا مجھے کمال دیا تو مجھے ملا۔ تو جناب ادھر آئیں میرے ساتھ، اپنے اتنے بڑے آپ کے مولوی اور عالم ہیں بنے پھرتے ہیں، 100 سال سے تم نے تماشا لگایا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، جماعت احمدیہ کو پھیلا رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، تو آئیں ادھر اسی حوالہ سے میرا مقابلہ کر لیں اور ثابت کر دیں کہ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، یہی وہ سچا خدا ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا الہامی کلام قرآن کریم نازل کیا تھا، اور یہی وہ سچا خدا ہے جو ہر زمانے کے نبی پر ظاہر ہوا، اور یہی وہ سچا خدا ہے جو اس عاجز پر دارالحمد میں ایک سجدہ مبارک سجدہ میں مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ تو آپ آئیں، مطلب کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ ادھر آئیں علم و معرفت میں کمال کے حوالے سے میرا مقابلہ کریں، مجھے نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا کر دیں۔ تو یہ بد زبانی، گند بکنا، تماشے کرنے، کیا ان کو آپ کچھ نہیں ملے گا۔ علاوہ اس کے سامنے کرام میں کہتا ہوں کہ علم و معرفت میں کمال، یہ تو کمال ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے،
لیکن علم و معرفت جو ہے اس میں کئی درجے ہوتے ہیں. انسان کا ایک سفر ہے یہ روحانی. ہر انسان اس کمال تک نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا ایک کمال تک پہنچا دے. تو ہمارے بر صغیر میں اکثر صوفیہ جو ہیں ان کا کلام میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. میں دیکھا ہوں کہ یہ صوفیہ جو ہیں دراصل نیم معرفت، علم و معرفت کی نیم جو درجہ ہے وہاں تک ہی پہنچے، یہ کمال تک نہیں پہنچے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے چند اشعار پڑھ کر سناتا ہوں، اور پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ یہ نیم علم و معرفت ہے، کمال نہیں ہے. بابا جی لکھتے ہیں، جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا. سب کچھ تو ہے اتے سب وچ تو ہے، میں سب تو پاک پچھانا. میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، اتھے بلا کون نمانا. اصل میں اب یہ بات ہے، یہ اشعاروں نے لکھے ہیں، تو اصل میں یہ وحدت الوجود ایک عقیدہ ہے، یعنی جس کو ہم یونٹی آف ایگزسٹنس یا پینتھیزم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے، اس کی مثال ہے. اکثر ہمارے جو صوفی شعراء ہیں ان کا کلام جو ہے اس میں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے. اور یہ صوفی مطلب کہ بابا بلے شاہ ہیں یا دوسرے سلطان باہو، سارے لوگ اصل میں یہ ایک رنگ میں وحدت الوجود پر ہی یہ ٹھہر گئے تھے. اور یہ وحدت الوجود جو ہے یہ کمال علم و معرفت نہیں ہے، یہ کافی نیچے کا ایک لیول ہے. لیکن حضرت مرزا غلام صاحب نے وحدت الشہود کو صحیح فرمایا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی جو ہے وہ انہوں نے یہ اس کا نظریہ دیا تھا. بار یہ اس کی تفسیر کی طرف میں نہیں جاتا. جیسے کہ مرزا غالب صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ ساری باتیں یہ وحدت الوجود کی طرف یہ جاتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے کائنات پوری خدا ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، مجھے کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہ دو، یعنی کوئی شے میری مانند نہیں ہے. جیسے کہ سورۃ شورا میں اللہ فرماتا ہے، لیسا کمثلہ ہی شیء، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی شے نہیں ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. 3 آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں، چوتھا اللہ ہوتا ہے. رات کو جب کپڑے ہم بدلتے ہیں چھپ کے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم اپنی مادی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ فرماتا ہے میری نظریں تم تک پہنچتی ہیں، میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں عجیب خدا کی ذات ہے، اس کا عرفان اگر مل جائے تو الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کے باوجود بھی ہم کسی شے کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس تھنگ از گاڈ، ہم نہیں کہہ سکتے. ہر جگہ وہ موجود ہے، کیونکہ یہ سارا فنامنا ہے، ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جو فنامنا ہے، ایکسپریشن ہے، وہ گاڈ خود نہیں ہے. یعنی وہ جو ایکسپریس کر رہا ہے وہ خود نہیں ہے. ایکسپریس کرنے والا الگ ایک ذات ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. آخر پہ خطبہ پہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک خبر دی تھی اپنے دنیا کو اور اپنے ماننے والوں کو بھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتی ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یورپ خدا کی ذات کے بارے میں جو ان کا علم ہے، مذہبی علماء کا یا ان کے فلاسفر کا، یورپ کے ہیں یا پوری ویسٹ کے، ان کا خدا کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے ان کے پاس. وہ نہیں جانتے سچا خدا کیا ہے. تبھی حضور صاحب فرما رہے ہیں نا کہ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں
اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا ہر آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں کو اور مولویوں کو، کرتا درتا کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی ہیں، یہ اللہ حضور صاحب نے تو فرمایا یہ تلوار سے تو ہونے والی باتیں ہی نہیں ہیں، یہ طاقت سے ہونے والی تو باتیں ہی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں کی ابتدا بھی ڈنڈے سے اور انتہا بھی آپ کی ڈنڈا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا شیطانی نظام بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو طاقت سے ڈنڈے سے ڈیل کرتے ہیں یار ہمہ وقت، حالانکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حضور صاحب تو فرماتے ہیں یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں خبریں، یہ مستعد روحوں کو روشنی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور نور اتارے گا میرے صحیح ماننے والوں کے دلوں پر، تب یہ باتیں ہوں گی۔ اور نور اترنے کا، روح القدس اترنے کا آپ لوگوں نے تو دروازہ ہی بند کر دیا۔ آپ تو مرزا غلام صاحب کا یہ لفظ ہی نہیں پڑھتے الوصیت میں سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، آپ نے تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری آپ کی غلطیاں ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے چھوڑ دیں ان غلطیوں کو۔ تو مرزا غلام صاحب کی جو اصل حقیقی سچی تعلیم ہے اور قرآن کی صحیح جو تعلیم ہے، آپ ادھر آئیں، آپ حضرت مرزا غلام صاحب اور آن کے قدموں میں آئیں، صحیح سچی تعلیم کی طرف آئیں، تو تبھی پھر دین اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا میں۔ لیکن وہ صرف علم کا ہتھیار ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آسمانی حربہ جو ہوگا یہ علمی ہتھیار ہے، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ یہی اکثر میں نے اپنے خطبات میں مضامین میں بتایا ہے کہ وہی ورچو ایز گاڈ کا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، یہی مدر آف تھیریز ہے، اور یہی ڈیوان تھیوری ہے، اور یہی آسمانی حربہ ہے جس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ وعدہ فرمایا ہے قرآن کریم میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو دین کا غلبہ اور فتح ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر نظریہ کے ساتھ ہو گئی۔ اگر کسی جماعت احمدیہ قبرستان کے جالے کو یا کسی مولوی کو یا کسی نامزد خلیفہ کو اس میں شک ہو تو میں ہمہ وقت تیار ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ جو ایٹم بموں کی اب باتیں نہیں ہوں گی، اور یہ جنگ و جدل جو ہے تلوار کے یہ نہیں ہوگا۔ اسلام تو انشاءاللہ تعالیٰ علمی دلائل کے ساتھ، علمی نظریات کے ساتھ دنیا پر غلبہ پائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔